میں صرف اپنی تجویز دوں گا کہ یہ پروگرام ظہیر صاحب کا نہیں، یہ پروگرام کسی فرد واحد کا نہیں، یہ پروگرام آپ سب ہم جتنے باقی ہوئے اور جو ہماری اس میٹنگ میں تشریف نہیں لائے، ہم سب کا پروگرام ہے، ہم سب کے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم سب کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور ہم سب کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے کہ آقا دو جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس میلاد شریف میں شرکت فرما کر اپنی دنیاوی اور آخراوی جو منازل ہے انہیں خوش صبری سے طے کرے۔ اس کے علاوہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس بابرکت پروگرام کو اپنے منقطع انجام تک پہنچا کر اپنے قومی اور ملی فریضے سے سرگرو ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصراً 2 منٹ میں اپنی تجاویز دیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب معمول کا۔ بات تو سب لوگوں نے کرنی تھی، سب لوگوں نے کرنی ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے، وقت پر دن کو بھی لوگوں نے جمعہ کی محفل میں موجود تھے، تو میں اس کے بعد راجہ یونس انقلابی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی تجاویز دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اہلیان رنگلہ، یہاں کے بزرگ بھائی، دوست، اور آج کی اس تقریب کی میزبان ہمارے عزیز ظہیر صاحب، میں سب سے پہلے اپنے اس بھائی کو، اپنے عزیز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوں تو میلاد ہر سال بنتے ہیں اور لوگ بناتے ہیں، لیکن جس انداز سے میرے اس عزیز نے یہاں کے لوگوں سے مشاورت کے ساتھ ایک پروگرام کا انعقاد کیا اور آگے پروگرام 17 تاریخ کو ہو رہا ہے، میں سے مختصر یہ کہوں گا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، میلاد، ولادت کا دن سب کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے سب کے مہمان جو دور پاکستان سے آ رہے ہیں، میں صرف اتنا پیغام دوں گا اہلیان رنگلہ کو اور ایک تجویز دوں گا کہ جب وہ مہمان اس رنگلہ کو چھوڑ کے واپس جائیں تو ایک خوبصورت میسیج لے کے جائیں کہ جس جگہ پہ ہم گئے تھے، اللہ اور اللہ کا رسول کو خراج عقیدت پیش کرنے اور نعت پڑھنے یا تقریر کرنے گئے تھے، وہ لوگ انتہائی مہمان نواز اور حضور سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا سارے نوجوان بزرگوں بھائیوں سے کہ 17 تاریخ کو جوگ اس پروگرام میں شرکت کر کے دینی دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو سرخرو کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ قاری مولانا ظہور صاحب، ضیاء اللہ صاحب بیٹھے، 2 منٹ بس 2-4 آدمی بات کریں گے، اس کے بعد آپ کو مختصر کریں گے۔ تو میں اس کے بعد جناب راجہ خورشید حمید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً اپنی تجاویز دیں۔ راجہ خورشید حمید صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے محفل، میں مختصراً 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا چونکہ وقت کی پابندی بھی ہے اور باقی حضرات نے بھی بات کرنا ہے۔ تجاویز کے حوالہ سے میری تجویز ہے کہ اپنے محلے اور اموڑے سے، اپنے علاقہ سے جوگ در جوگ اس روحانی محفل میں سارے لوگوں کو شرکت کرانی جو ہے وہ مقصود ہے۔ اس موقع پہ میں اپنے عزیز راجہ ظہیر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تیرے رکھ کے اس علاقہ کے اندر ایک آغاز کیا ہے، جس پر راجہ ظہیر میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آج یہ مشاورتی عمل ہے اور اس مشاورتی عمل سے مراد وہ یہ ہے کہ اتفاق اتحاد سے جو ہمارے علماء کرام پاکستان سے ہمارے پیر مرشد پیر اکرم شاہ صاحب یہاں تشریف لائیں گے تو ہم ان کا بھرپور طریقے سے استقبال بھی کریں گے۔ میرے پیر بھائیوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب اس دھرتی پہ، جب شہادہ کی دھرتی پہ ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے علماء کرام یہاں تشریف لائیں
हम उनका इस्तेकबाल भी करें और उसके साथ साथ इज्जत और एहतराम के साथ उनको यहाँ से अलविदा भी करें। 17 तारीख के प्रोग्राम के हवाले से हम भरपूर तरीके से खुद भी शामिल होंगे और दीगर लोगों को भी शामिल करेंगे। 17 के बाद 19 तारीख को 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड गवर्नमेंट इंटर साइंस सेंटर कॉलेज के ग्राउंड में भी हो रहा है। 19 तारीख को मिलाद का मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसमें भी यहाँ जो है तो भरपूर तरीके से शिरकत हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे राजा खुर्शीद हमीद खान साहब। असल में बातें तो सब लोगों ने करनी थी, सबसे विशाल व्यक्ति किल्लत है। माजरत चाहता हूँ, वो खाना भी लगा हुआ है, वो ठंडा भी हो रहा है, तो वह साहब ने बात करनी थी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। माजरत चाहता हूँ, एजान सईद साहब से भी माजरत चाहता हूँ, बाकी जो अहबाब है उनसे भी माजरत चाहता हूँ। तो मैं इस पर वाजिद अली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तसर अपने ख्याल का देना। वाजिद अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबरकत महीने की इस बाबरकत महफिल के जुमला शुरका, मौलाना ज़ियाउल हक साहब, दीगर जो मेहमानान हैं, आप सबको इस अहम दीनी फरीज़े के लिए मुशावरत पर आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ बासिर मेज़बान। और ये उम्मीद हो चली है कि अब इंशाल्लाह वो मिलाद के हवाले से आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो हमारे बुजुर्गान, जो हम सब के बुजुर्ग यहाँ पे थे, वो एक ख़ास किस्म का जश्न हुआ करता था। और इंशाल्लाह आज वो वक्त करीब है। इस हवाले से मैं अपने शागिर्द अजीज़ राजा ज़हीर का भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि यकीनन उन्होंने पिछले 8-10 दिन से यहाँ इस प्रोग्राम के हवाले से एक्टिविटीज़ की। यहाँ दुरूद और सलाम की महफ़िलें हुई। दुरूद और सलाम की महफ़िलों से जहाँ इंसान का ज़ाती जो उसको सवाब मिलता है, उसके बुज़ुर्गान का जो उनके दर्जात बुलंद होते हैं, वहाँ पूरे इलाके को, पूरे महल्ले वालों को, पूरी बरादरी को, पूरे इलाके को उसके फ़ायदे हासिल होते हैं। इस पर भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तजवीज़ चूँकि तजावीज़ के लिए मुशावरती इजलास है, उस हवाले से चूँकि रंगला का जुमला हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो सारे इस धरती की अजीम कदी गढ़ शरीफ के मुरीदैन में से थे। और यकीनन वो पहले पीर साहब जो बुज़ुर्ग थे वो 12 रबीउल अव्वल को भी यहाँ पे तशरीफ़ लाया करते थे, लेकिन आजकल चूँकि मुआफ़िल ज़्यादा हो गई हैं, इस वजह से वो 12 रबीउल अव्वल को शायद तशरीफ़ ना ला सकें। यहाँ 17 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं। और हम सब का दीनी फरीज़ा है। दीनी फरीज़ा पे चूँकि आजकल बहुत सारे फतवे भी लगने शुरू हो गए हैं। ये मैं कहता हूँ कि इसको दीनी फरीज़ा इसलिए कहते हैं कि हम अपने बच्चों की, अपने छोटों की जब कोई सालगिरह बनाते हैं तो कितना अरसे से वो तैयारी करते हैं। जो मौसम इंसानियत थे, जो वजह तख्लीक़ कायनात थे, उनके हवाले से जहाँ पूरा साल हमें इस मिलाद के लिए तकदो करनी चाहिए, उनकी सुन्नतों पे अमल करना चाहिए, उनके अफकार और नज़रियात पे अमल करना चाहिए। उस हवाले से इस बिलखुसूस रबीउल अव्वल के महीने में जो इस पे अपना हिस्सा डाल सकता है वो अपने घर में महफिल कराए, अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर महफिल कराए, अपने ख़वातीन की महफिल कराए, ताकि एक वो तालीमात सब तक पहुँच सकें। इस हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पीर साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और इंतहाई हमारे पाकिस्तान से मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इसमें जहाँ आप सबका यहाँ पे ज़ाती हैसियत में यहाँ पे शामिल होना ज़रूरी है। एक जोश व खरोश से एक जुलूस की सूरत में सलात व सलाम की जो एक ख़ास विरद होता है, उसके तहत जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे यकीनन उसका स्वाब ज़्यादा अफजल है। मैं तमाम जुमला जो रंगले में यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाजात हैं उनके ज़िम्मेदारान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं कि वो जुलूस की सूरत में अपनी गाड़ियों में अपने जो पैदल अगर जुलूस है तो दुरूद व सलाम की एक बुलंद आवाज़ को बुलंद करते हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। फिर 12 रबीउल अव्वल को एक
ایک یہاں پہ پچھلے 8-10 سال سے پروگرام ہو رہا ہے، اس میں بھی سارے لوگ بالکل اسی جوش و جذبے سے وہاں بھی شامل ہوں انشاءاللہ۔ یہ رنگلا آج سے 20 سال پرانا جو ایک پیار و محبت کی جو فضا تھی، یقیناً وہ ان محافل کے صدقے دوبارہ وہ پیار و محبت، وہ خلوص جو ہمارے بزرگوں میں تھا، آج نوجوان نسل تک بھی انشاءاللہ ان محافل کی برکت سے منتقل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ راجہ واجد علی خان صاحب۔ اس کے بعد میں بڑی قلت ہے، اس کے بعد میں راجہ وقار نذیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ راجہ وقار نذیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تمام شرکائے محفل، میزبان ظہیر صاحب، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی محفل ہے کہ یہ ہے ہی محبت اور پیار کا پیغام، اور پیارے حبیب کا جہاں پہ ذکر نہ ہو تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا اللہ کو مانیں گے اور وہ کیا اللہ والے ہوں گے۔ اگر سارے جہاں کے فتوے بھی لگ جائیں تو یہ دن ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آج سے جس طرح بھائی صاحب نے ذکر کیا کہ 20 سال پہلے رنگلے کی رونق آپ یاد کریں اور آج کی یاد کریں، یہ جو تفرقے اور یہ نفرتوں کا پیغام پھیلا رہے ہیں، یہ محبت کا پیغام پیارے حبیب نے دیا ہے، نہ دنیا میں آج سے پہلے کسی نے دیا ہے اور نہ آج کے بعد کوئی دے۔ یہ جو بھی محبتیں ہیں، یہ جو پیار ہیں، تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پہ رحم فضل اور کرم کرے۔ میری اتنی گزارش ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ 20 لوگ بھی اتوار کو لے کر آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری محفل میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ ویسے بھی پورے گربی سے لوگ آئیں گے، لیکن ہم چونکہ میزبان ہیں اور یہ کسی ظہیر کا یا کسی کا نہیں پروگرام ہو رہا ہے، یہ پورا رنگلے کا میسج جا رہا ہے کہ یہ رنگلے والوں کا پروگرام ہے، تو رنگلے والوں نے انشاءاللہ اس کو کامیاب کرنا ہے۔ جو ہمارے میں پیر صاحب گڑھی شریف سے چل پڑے ہیں، ابھی میری بات ہوئی ہے، وہ رات کو رپورٹ آئیں گے، کل وہاں پہ ان کی مصروفیات ہیں، پرسوں وہ بر وقت یہاں پہ پہنچیں گے۔ کوشش کریں گے 11 بجے تک آپ حضرات سارے اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں پر آ جائیں اور اس محفل کو 4 چاند لگائیں۔ وما علیہ۔ بہت شکریہ راجہ وقار نذیر صاحب۔ تو اس کے بعد میں اہل خانہ جناب راجہ ظہیر صاحب سے گزارش کروں تو اس کے بعد میں راجہ ظہیر صاحب سے گزارش کروں گا وہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اپنا جو پروگرام ہے وہ اس کو کریں۔ راجہ ظہیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے حوالے سے یہ مشاورتی اجلاس، اس میں آپ نے اپنی مصروفیات کو بالاعداد رکھتے ہوئے اس میں شرکت کی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم 11 بجے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے۔ پہلے لوکل جو ہے نعت خوان ہوں گے، 12 بجے احمد رضا قادری صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے نعت خوان ہیں، ان کا ہم ٹائم دیں گے 12 سے لے کے 1 بجے تک یا 1:30 بجے تک ظہر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد پیر صاحب انشاءاللہ اپنے خطاب بھی کریں گے، خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد علامہ کوکب نورانی صاحب کراچی سے تشریف لائیں گے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، دانشور ہیں، اسکالر ہیں، تو آئی ہوپ کہ آپ سب کی جو شرکت ہوگی، آپ سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ شرکت کریں۔ آپ اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے فیملی کے ساتھ آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں، کیونکہ ہم نے عورتوں کا جو ہے وہ بندوبست یہاں پیچھے بیک سائڈ پہ کیا ہوا ہے، پردے کا انتظام ہوگا۔ مردوں کے لیے ہم نے تھوڑا باہر جو ہے ہمارا گراؤنڈ ہے اس میں کیا ہے، لنگر کا بھی انشاءاللہ پراپر انتظام ہوگا۔ امید ہے کہ جو مہمان ہوں گے ان کے لیے ہم تھوڑا سا یہاں اندر لنگر کا انتظام کر لیں گے، اور باقی جو ہے وہ باہر جو ہم سارا جو ہے باکسز تقسیم کریں گے۔
تو باقی آپ لوگوں کے مشورے، آپ کی مشاورت، آپ کے جو سجیشنز ہوں گی وہ ہم موسٹ ویلکم آل دی ٹائم. اس کے علاوہ یہ جو پروگرام ہے یہ محبت کا ہے، یہ پیغام ہے امن کا. اور یہ آج کا جو اسپیشل میں نے گیدرنگ کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ آپ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں. اگر میں کہیں کوئی مسٹیک کر رہا ہوں، اگر مجھ سے کہیں ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے، تاکہ آپ سب لوگ مجھے گائیڈ بھی کریں. میں ظاہر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ظہیر صاحب. تو اس کے بعد میں صابر صاحب آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت کی قلت ہے تو اس کے بعد میں مولانا ضیاء الحق صاحب سے گزارش کروں گا، وہ اپنا خطاب بھی کریں گے، مختصراً خطاب کریں گے، مشورہ دیں گے اور دعا بھی کریں گے. تو تمام یہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یا اللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. یقیناً کھانا لگا ہوا ہے اور آپ سارے حضرات میرے خیال سے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. پروگرام انشاءاللہ 17 کو ہے. سارے آپ بھی آئیں گے، انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے. میں جو بات کرنی ہو انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن آج چونکہ مشاورت کے اعتبار سے، رائے پروگرام کو کامیاب کرنے کے حوالہ سے یہ نشست ہے، تو 2-4 باتیں میں بالخصوص راجہ ظہیر صاحب اور ان کی جملہ ٹیم سے کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں کیا نہیں کی ہیں، لیکن بہرحال میں اپنی طرف سے رائے دینا چاہتا ہوں. اگر اس میں سے آپ نے کر لی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کی تو مناسب سمجھیں، بہتر سمجھیں تو آپ انہیں جو ہے وہ اپنے اس شیڈیول کا حصہ بنا لیں. سب سے پہلے تو میں جناب محترم راجہ ظہیر صاحب، میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا، میں نہیں جانتا آپ کیا کرتے ہیں، میں نہیں جانتا آپ کے پاس کتنی دولت ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کے کہاں کہاں کاروبار ہیں، لیکن اور نہ ہی میں آپ کی اس بنگلے کوٹھی اور آپ کی اس دولت کو دیکھ کے، میں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں. اس لیے کہ آپ پوری اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں. آپ نے یہ پروگرام رکھا، گزشتہ سال ہوا میں یہاں پہ تھا، آپ نے ہمیں دعوت نہیں دی، ہم نے آپ سے نہیں پوچھا، ہم نے آپ مداخلت نہیں کی، کسی سے نہیں پوچھا. لیکن یہ پروگرام جو ہے، اس پروگرام میں ہم انتظار میں رہے کہ شاید کوئی ٹیم کا آدمی ہم سے رابطہ کرے گا. یہاں تک کہ جب پوری تحصیل اور ضلع سے مجھے فون آنے شروع ہوئے، چونکہ میں الحمدللہ اہل سنت کے ذمہ دار لوگوں میں اللہ کے فضل و کرم سے شامل ہوتا ہوں، پھر ادھر قریب ہوتا ہوں. اس قربت کی وجہ سے پورے ضلع سے مجھے فون آنا شروع ہو گئے کہ بھائی آپ کے ہاں پروگرام ہو رہا ہے اور کوکب نورانی اکاڑی صاحب تشریف لائیں. دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ میری بات محسوس نہیں کرنا، یہ مشاورتی اجلاس ہے. یہاں پہ اگر سردار عتیق خان آئے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، چونکہ آپ نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، آپ صبح و شام ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہاں پہ اگر پاکستان سے کوئی سیاسی سماجی شخصیت آ رہی ہے تو آپ کو بہتر اندازہ ہے کہ آپ نے ان کو پروٹوکول کس طرح دینا ہے، آپ نے ان کو اٹھانا کس طرح ہے، بٹھانا کس طرح ہے، کیونکہ ان کی شخصیت سے آپ واقف ہیں. جو شخصیت 17 تاریخ کو سرزمین رنگلا میں آنے والی ہے، میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی آدمی اس عظیم المرتبہ شخصیت کی شخصیت سے آگاہ نہیں ہے. شاید آپ نے نام سنا ہوگا، اور وہ نام خطیب اعظم پاکستان علامہ شفیع اکاڑوی. یہ شفیع اکاڑوی صاحب کے فرزند ارجمن، جنہیں پوری دنیا میں لوگ جانتے بھی ہیں اور عزت و احترام کے ساتھ بلاتے بھی ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں. یہ میرے خیال سے شاید ضلع باغ میں پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ پروگرام جب انہوں نے رکھا، میرے نوٹس میں آیا، میں نے علماء سے رابطے کیے، کہا جی ہمیں نہیں پتا. اللہ پہ یقین کریں ظہیر صاحب، آپ کو تھوڑی پریشانی ہے، اس پروگرام کی شام تک ہمیں آپ سے زیادہ پریشانی ہے. یہ پروگرام کامیاب ہوگا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ظہیر صاحب نے پروگرام کامیاب ہوا. یہ پروگرام کامیاب ہوگا تو اہل سنت کے سر پہ سہرا سجے گا، اور یہ پروگرام ناکام ہوگا تو ہم علماء کی بےعزتی ہے، اہل سنت کے اوپر حرف آئے گا جی کہ بریلوی مسئلے کا پروگرام ناکام ہوگا.
میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جس طرح آج آئے، آپ نے اپنے ساتھ کم و بیش ہر آدمی اپنے ساتھ 20-25 لوگوں کو لائے. میں 2-3 رائے کہ چونکہ یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ جس کی جتنی شان بیان کی جائے، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آپ نے ان کو دیر کوٹ سے کس طرح لانا ہے، واپس ان کو کس طرح چھوڑنا ہے. آپ نے سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ 15 سے 20 آدمی ایسے ہوں کہ جن کا باقاعدہ پتہ چلے کہ یہ سیکیورٹی میں ہے، جو ان کے چاروں طرف جو ہے وہ گول دائرے میں ان کو پنڈال میں لائیں اور پنڈال سے واپس لے کے جائیں. آپ نے جو ہے پروگرام کے اندر کن لوگوں کو کھڑا کی ڈیوٹی لگانی ہے کہ جو پروگرام کے اندر کوئی بھی اوپر نیچے ہو جائے، کوئی 19-20 ہو جائے تو اس کو فوراً کنٹرول کرے. آپ نے سٹیج کو کس طرح چلانا ہے، سٹیج کے اوپر مہمان کہاں سے آئیں گے، کون لے کے آئے گا، کون انہیں بٹھائے گا، کس انداز میں بٹھانا ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ اپنے سوچ و فکر میں رکھے. اس کے بعد آپ نے پارکنگ کہاں پہ کرنی ہے. آپ نے پارکنگ، موٹر سائیکل کی پارکنگ علیحدہ رکھے، گاڑیوں کی پارکنگ علیحدہ رکھے. وہاں پہ باقاعدہ ایسے 5 سے 7 لوگوں کا ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ جو بالکل وہاں پہ ٹریفک جام نہ ہونے دیں، تاکہ ہمارے باہر کا جو ہے وہ کسی قسم کا نظم و ضبط خراب نہ ہو. اسی طرح سے آپ نے علماء کرام کو جہاں پہ لانا ہے، 11-12 بجے آپ کے مہمان علماء تشریف لا رہے ہیں اور ناخوان لا رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ 11 کے بجائے یہ پروگرام 10 بجے شروع ہو جانا چاہیے. آپ 10 بجے کس کس علماء کو دعوت دیا؟ ہاں، میں یہاں پہ یہ بات بھی کہوں گا، میرے علم کے مطابق علماء کو دعوت نہیں ہے مقامی، اور وہ اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ ان کو ٹائم نہیں ملے گا تو وہ ناراض ہوں گے. میں ظہیر صاحب آپ سے بھی اور جملہ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن میں تقریر کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں ان میں شرکت اس لیے سے کی جاتی ہے کہ ہم دیکھ بھال کریں گے تاکہ ہمارے پروگرام کو کسی بھی اعتبار سے ناکامی نہ ہو. بہت سارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن میں آنے والے کے استقبال کے لیے آیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر وہ ہماری عظیم المرتبہ شخصیت یہاں سٹیج پہ آتی ہے، سٹیج پہ وہ تشریف فرمائے، ہماری اس تحصیل کا یا اس علاقے کا کوئی عالم دین وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا، آپ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیا تاثر لے کے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے، اصل میں ایک مزے کی بات آپ سے کہوں، آپ نے ماشاءاللہ بہت پیسہ لگایا، بہت کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے. آپ جتنا پیسہ لگا رہے ہیں، جتنی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اس پروگرام کو ناکام کرنے کے لیے اس سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پروگرام کو ناکام کیا جائے. اب اگر ہمارا مہمان یہاں پہ آئے، علماء یہاں پہ نہ ہوں، تو ان کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا اور دیکھنے والے کیا کہیں گے. اس لیے یہ کچھ معروضات، کچھ رائے میری طرف سے تھی. میں آپ سے گزارش کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب 12 بجے جو ہے یہ پروگرام شروع ہونا ہے. مہمان جو ہمارے آئیں گے 12 سے پہلے 2 گھنٹے ہوں گے. اس 2 گھنٹے میں آپ نے پروگرام کو کس طرح سے چلانا ہے، یہ ساری صورتحال جو ہے اس کے اوپر آپ غور و فکر کر لیں. جو معاملات میں نے اپنے ذہن کے مطابق اپنی آرائیں پیش کی ہیں، ان سب کے اوپر آپ غور و فکر کر لیں. اس سے ہٹ کر اگر پروگرام کی کامیابی کے لیے کسی کے پاس کوئی اچھی رائے ہے تو وہ اس رائے کا اظہار کر سکتا ہے. اس لیے کہ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، یہ جو پروگرام 17 تاریخ کو ہمارا ہو رہا ہے، یا اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرو. ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شیطان کے شر سے، شرارتیوں کے شرور سے ہمیں بچانا. یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے مہمان یہاں پہ آئیں اور عزت کے ساتھ ہمارے مہمان یہاں سے واپس تشریف لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس عظیم مشن پہ ہمیشہ ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.